ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو نیازی ٹی وی کا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے تمام بندے کو سلامت رکھے، آمین۔ ہاں تو ناظرین، اب آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں تعزیہ کی حقیقت۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اصول محمدی پر ایک نظر۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی انسان کو کافر و مشرک نہیں کہنا چاہیے اور نہ کسی انسان کو حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس کو تم چھوٹے سے چھوٹا سمجھتے ہو وہ بھی خدا کی نظروں میں بہت بڑا ہے۔ حتی المقدور ہر مظلوم کی مدد کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اگر تم خالق سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ خدا کی مخلوق ہی کنبہ خدا ہے، خدا اس کو محبوب سمجھتا ہے جو مخلوق سے محبت کرے۔ اپنے وطن سے محبت رکھنا ایمان کی شرط ہے، اس کا ایمان کامل ہے جو قوم وطن سے محبت رکھتا ہے۔ نہ تو غیر مسلم کی عبادتوں کو برا کہو اور نہ ان کی عبادت گاہوں کو بری نظر سے دیکھو، مگر یہ علماء کی شریعت ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا کہ تعزیوں میں آگ لگا دو، مظلوم تعزیہ داروں کو پناہ نہ دو، بغض و دشمنی رکھو، تعزیہ داروں کو دیکھ کر ہر وقت غصہ سے دل میں جھنجھناہٹ ہو، تب سمجھو ایمان کامل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آل رسول کی دشمنی میں جو شریعت بنوائی گئی تھی، علماء کی وہی شریعت ہے جس میں نہ رحم و کرم ہے اور نہ کوئی عدل و انصاف ہے، کیونکہ یہ علماء آج جو باتیں کتابوں میں لکھ کر اشاعت کرتے ہیں وہ ظلم و ستم و بے رحمی کے کارنامے ان علماء کے اگلے بزرگوں نے بزور تلوار کر کے دکھایا ہے کہ آل قرآن اور امت محمدیہ کو ہی تباہ و برباد کیا، مگر عوام کو فریب دیا کہ ہم کافروں کو مار کر اسلام پھیلا رہے ہیں، جن کے چند نمونے مندرجہ ذیل ہے۔ سماعت فرمائیں۔ امیر معاویہ ایک شریعتی حکمراں گزرے ہیں جس نے اپنے شریعت کا یہ فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی اور بنو فاطمہ کو گالیاں دی جاوے اور حضرت علی کے بنائے ہوئے گورنروں کو قتل کیا جاوے۔ یہ دونوں احکام پورے کیے گئے۔ نمبر 2، یزید بن معاویہ شرعی حکمراں گزرے ہیں جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر فتویٰ جاری کیا کہ حسین ہماری شریعت کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا حسین باغی اور واجب القتل ہیں۔ نمبر 3، عبد الملک بن مروان تیسرا شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے حضرت عبداللہ بن جبیر پر فتویٰ جاری کیا کہ حتیم کعبہ کو اونچا کر کے دیوار کعبہ کے برابر کر دیا، یہ خلاف شریعت ہے۔ اسی الزام میں حجاز بن یوسف نے شہر مکہ پر حملہ کر کے حتیم کعبہ کو توڑ دیا اور عبداللہ بن جبیر کو قتل کر ڈالا اور عوام کو سنایا کہ یہ باغی اور یہودی تھے، ان کافروں کو مار کر اسلام پھیلایا۔ نمبر 4، حجاج بن یوسف چوتھا شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے 690 میں غورستان پر حملہ کر کے وہاں کے سابق سلطان بہرام گور کا مزار مبارک توڑ دیا، ان کے بیٹے علی معاذ الدین کو قتل کیا اور اس قتل عام میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر حمل کے بچوں کو بھی مارا، مگر اعلان یہ کیا کہ غورستان والے یہ سب بدھسٹ اور یہودی تھے، اس لیے کافروں کو مار کر اسلام پھیلایا۔ محمود غزنوی ایک پانچواں حکمراں گزرا ہے جس نے حجاز کے 300 سال بعد اسی غورستان پر حملہ کیا، وہاں کے سلطان محمد سوری کو کافر و ملحد کہہ کر قتل کر دیا، پھر ملتان میں ابو فتح لودھی کو کرامتی اور باطنی کہہ کر قتل کر دیا اور سید مزید الدین اور سید ملک زبال پر یہ الزام عائد کیا کہ ان سیدوں نے ہمارے شریعتی فتوے کی تائید نہیں کی، اس لیے انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر چھٹا شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے اکثر صوفیوں اور تعزیہ داروں پر فتوے جاری کیے اور تعزیہ داری بند کرنے کے لیے دکن کے مسلم ریاستوں سے زندگی بھر لڑتا رہا، صوفیوں اور تعزیہ داریوں کو اکثر قتل کرتا رہا اور مزار خانقاہوں کو مسمار کرتا رہا، یہاں تک کہ درگاہ اجمیر شریف توڑنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا، بیچارے لڑتے جھگڑتے ہی ملک دکن میں فوت کر گئے۔ البتہ لڑائی جھگڑے کی ایک کتاب فتویٰ عالمگیر لکھ گئے ہیں تاکہ شریعت والے مولوی ملا اسی کتاب سے صوفیوں اور تعزیہ داروں سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہے۔ سلطان عبدالعزیز ابن سعود ایک شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے انگریزوں سے ساز باز کر کے حکومت ترکی کا بیڑا غرق کر دیا اور جنگ عجیب میں مکہ، مدینہ، بغداد، بصرہ پر بمباری کرا دی اور شریف مکہ کو قتل کرا کے انگریزوں کی بدولت ایک سعودی حکومت قائم کر لی، تو نزدی عقائد کی اشاعت میں بہتر مزار کو مسمار کرا دیا، یہاں تک کہ
روضہ اطہر گنبد خضرا کو بھی توڑ دینا چاہا اور اپنے منصوبہ کا ایک نقشہ بنا دیا کہ سعودی عرب سے تمام اگلی نشانیوں کو مٹا دینا چاہیے۔ اسی منصوبہ کے تحت موجودہ شاہ سعود نے جنت البقیع کے کل مزاروں کو توڑ کر ایک میدان بنا دیا اور مسجد نبوی کے وسط کے بہانے اس کی شکل بگاڑ دیا، صفا و مروہ کے تمام نشانیوں کو مٹا دیا، مسجد قبلتین کے قدیم محراب و منبر کو مٹا دیا، گنبد خضرا اور روضہ اطہر کو بھی مسمار کر دینا چاہا، جس کو اب موجودہ شاہ خالد تعمیل کر رہے ہیں، اور حضور کے والد محترم کی قبر اکھاڑ دی گئی اور اس پر لگے کھجوروں کے دونوں درختوں کو کٹوا دیا گیا۔ ہاں تو دوستو، اب دیجیے اپنے بھائی نیازی ٹی وی کو اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں لے کر تصوف کی روشنی میں تعزیہ کی حقیقت۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد۔